الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق علیہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 روز سے زیادہ قطع تعلق رکھے. قطع تعلق مانے اس سے تعلق رکھے ہی نہیں، بول چال بات چیت بند رکھے 3 دن سے زیادہ. جب دونوں کا آمنا سامنا ہو، یعنی قطع تعلق کی تشریح کر رہے ہیں. قطع تعلق کس کو کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اپنا منہ ادھر کر لے، وہ اپنا منہ ادھر کر لے، یعنی ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھنا تک گوارا نہ کرے. اور دونوں میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، جو سلام میں پہل کرے. دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے، یعنی دونوں اپنے ایگو میں چور نہ رہیں، ڈوبے ہوئے نہ رہیں. وہ کرے گا تو ہم کریں گے، ہم کریں گے تو وہ کرے گا، نہیں، بلکہ جو پہلے کر لے وہ زیادہ بہتر ہے شریعت کی نگاہ میں. حضرت ابو ایوب یہ کنیت ہے، آپ سب جانتے ہیں. ان کا پورا نام ہے خالد ابن زید ابن کلیب انصاری. مدینہ میں قبیلہ خزرج، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال قبیلہ تھا، وہاں سے تعلق رکھتے تھے. اور اسلام قبول کرنے والوں میں سے یہ صحابی ہیں، پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا مدینہ کے لوگوں میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ان کو حاصل ہے کہ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبانی کا شرف حاصل ہوا کہ آپ ہی کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. تو یہ صحابی ان کا مختصر تعارف تھا، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ کہ وہ اپنے بھائی سے 3 روز سے ملے تو منہ موڑ لیں، بہتر وہ ہے جو سلام کر. یہ قطع تعلق کو عربی زبان کے اندر ہجر کہتے ہیں جی. ہجر، ہا جیم را، ہجر. بسا اوقات جہاں ہم لوگ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بحیثیت انسان ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں کھٹپٹ ہو جائے، کسی کا کسی سے آواز آواز میری کٹی نا، ہاں، کسی کا کسی سے کہا. ایک معاشرے میں جہاں ہم لوگ جیتے ہیں وہاں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے، کسی کا کسی سے من نہ ملے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. فطری چیز ہے یہ فطری چیز ہے. لیکن آپس میں ان جھگڑوں کو اور ناراضگیوں کو نا طول نہیں دینا چاہیے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. لڑ رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں تو جھگڑ رہے ہیں، ایک بات سے دوسری بات، دوسری بات سے تیسری بات، معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ بہت ممنوع عمل ہے، بہت ممنوع عمل ہے. تو لڑائیوں کو، آپسی ناچاقی کو اور جھگڑوں کو طول دینے سے منع کیا گیا ہے. تو طول دینے کی مدت کیا ہوگی؟
تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور ترک تعلق کرے۔ قطع تعلق کرنا مطلب ترک تعلق کرنا۔ 3 دن کا وقت اس لیے شریعت نے متعین کیا ہے جی کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہماری جذبات کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو کسی بھی آدمی کو کسی مسئلے میں نارمل ہونے کے لیے 3 دن کافی ہے۔ نارمل ہونے کے لیے 3 دن کافی ہے۔ 3 دن تک چلو غصہ ہو، اس سے ناراض ہو گئے ہو، تو 3 دن تک معاملہ کر سکتے ہو، اس سے بات چیت اگر بند ہے تو بند کر سکتے ہو۔ کب؟ حق میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور واقعی اس نے زیادتی کی ہے آپ کے اوپر، ایسا معاملہ ہے۔ ورنہ اسی زبردستی کا بات چیت بند کیے ہوئے ہیں، زبردستی کا کوئی کسی سے روٹھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی بات ہے، لیکن منہ پھلا لیا دونوں ایک دوسرے سے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حقوق آپس میں پامال ہوں گے۔ بات نہیں کر رہے ہیں تو سلام نہیں کریں گے، تو سلام کرنا حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں ابھی، حق المسلم علی المسلم ست۔ اسی طرح سے اس کے چھینک کا آپ جواب نہیں دیجیے گا، بات چیت بند ہے تو۔ اور اگر اس کو کوئی مشورہ چاہیے تو وہ آپ سے مشورہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے بیمار پڑے گا تو اس کو دیکھنے نہیں جائیے گا۔ مر گیا بسا اوقات رشتہ دار ہی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازے میں نہیں آتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ فلانے کو خبر بھی مت کرنا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے، وہ آدمی مر گیا ہے۔ کیسی دشمنی ہے، سوچیے کیسی دشمنی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو خبر تک مت کرنا، اس کو بتلانا بھی مت، اس کو چھونے بھی مت دینا، اس کو دیکھنے بھی مت دینا، اس کو قریب بھی نہیں آنے دینا۔ مرا ہوا منہ نہیں دیکھو گے، کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سب حقوق کی پامالی ہوگی۔ اسی لیے کہا ٹھیک ہے، تمہارے بھی جذبات ہیں، 3 دن تک ناراضگی تم رکھ سکتے ہو، قطع تعلق کر سکتے ہو، تاکہ 3 دن میں تمہارا غصہ جو ہے وہ قابو میں آ جائے اور معاملات ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، دونوں طرف سے معاملات ذرا سلجھ جائیں، تو اب پھر کیا کرو، اب جو ہے اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ یہ 3 دن کی تعین جو ہے یہ کب ہے جی؟ جب جھگڑا کی نوعیت دنیاوی معاملے کے اوپر ہو، لیکن اگر کسی سے قطع تعلق دینی معاملے کے اوپر کیا گیا ہے، اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، جیسے بیوی کی نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے شوہر کی، بات نہیں مانتی ہے، تو اس میں ہے نا اس کو اپنے سے الگ کرنا۔ اب اگر یہاں صرف 3 دن کی قید نہیں لگا سکتے، شروع میں ہے نا کہ کیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن واہجروہن فی المضاجع۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ بستر الگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بات چیت بھی نہ کرے، کہا کہ نہیں اس کی طرف پیٹ کر کے سو جائے، کہا بات چیت بھی بند کر دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم بات چیت بھی بند کر دیں گے تو یہ زیادہ اثر انداز ہوگا اس کے لیے، تو کہا بات چیت بھی بند کر دو۔ جبکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہ، بات چیت بند نہیں کرے گا، صرف بستر میں الگ رہے گا۔ اس کی بھی 3 کیٹیگری بیان کرتے ہیں۔ بہرحال تو اگر بات چیت بھی اس نے بند کیا ہے تو یہاں پھر 3 دن کا قید نہیں ہے، جب تک وہ جو معاملہ چاہتا ہے اس کی اصلاح وہ نہ ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ تک بھی بات بند رہ سکتی ہے۔ یہ جو ہے حق کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے کسی کو سمجھا رہے ہیں، صحیح بات بتا رہے ہیں، نہیں مان رہا، جیسے واقعہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کا، مدینے کی گلی میں نکلے ایک مرتبہ، کسی کام سے جا رہے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، دیکھا ایک نوجوان جو ہے وہ کنکریاں اچھال رہا ہے، ادھر ادھر کنکری لے کر کے پھینک رہا ہے۔ تو نوجوان پہ نظر پڑی، کہا کہ اے بابو نہ کرو ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کنکری اچھالنے سے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس سے کسی کی آنکھ میں لگ جائے گی کنکری تو اس کا آنکھ پھوٹ جائے گا، کسی کا شیشہ ہوگا، گلاس ہوگا، کار کھڑی ہے کسی کی، وہاں پہ تم کنکری اچھال رہے ہو اور اس کے کار کا نقصان ہو جائے گا، اسکریچ ہو جائے گا،
اس کے شیشہ اب ٹوٹ جائے گا، کاहे کو یہ سب کام کرتے ہو؟ نہ تو یہ کنکری سے تم دشمن بھگا سکتے ہو، اور نہ کسی جانور کا شکار کر سکتے ہو، کاहे کو کنکری اچھال رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہیں کرو۔ اتنا بول کے چلے گئے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ۔ واپس آئے ادھر سے تو دیکھا کہ جو حرکت اس کی پہلے تھی وہی حرکت ابھی بھی ہے، ابھی بھی وہی کر رہا ہے، یعنی چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے، بڑا تھا تب اس کو سمجھایا تھا، پھر وہی حرکت کر رہا ہے۔ تب کہا کہ میں نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائی، اور تم جو ہے حدیث سننے کے بعد بھی اپنے عمل کے اوپر ہو قائم؟ تو کہا جاؤ، واللہ لا اکلمک ابدا، تم سے ہم کبھی بات نہیں کریں گے۔ اور کیا کہا؟ کہا کہ اگر تم بیمار ہو گئے تو تمہاری عیادت بھی نہیں کریں گے، اور اگر مر گئے تو جنازے میں بھی نہیں جائیں گے، مر گئے تو جنازے میں بھی نہیں جائیں گے، یہ کہا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو گیا تھا، کس کے ساتھ؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ واقعہ کسی کو معلوم ہے جی؟ ہاں، واقعہ یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جنگ حضرت، جمل. ہاں 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 ہاں، نہیں نہیں وہ نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں، سنیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خرچہ کے لیے، یعنی پرسنل آپ یوز کیجئے ایسا، 1200 دینار یا درہم یہ بھیجے تھے، کہاں سے؟ ملک شام سے، ام المومنین کے لیے۔ آپ اپنا یوز کیجئے، اس کو استعمال کیجئے۔ تو جب آیا دن کے صبح صبح پیسہ پہنچا یہاں، ام المومنین کو پتا چلا، تو بدیرہ خادمہ تھی، آپ لوگ سب جانتے ہیں، کہا کہ جاؤ مدینے میں جو محتاج ہیں اور جو لوگ ہیں سب کو بلاؤ۔ بلایا گیا اور آپ بیٹھ گئی پیسہ لے کر کے، روزے سے تھی، تقسیم کرتے 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 عصر کے وقت اٹھی تو کپڑا جھاڑا، کہا کہ اب کچھ نہیں بچا، سب جتنا تھا پیسہ آیا تھا وہاں سے سب کر دیا خیرات۔ روزے سے تھی، اب افطار کرنے کا موقع آیا تو پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کے گھر میں؟ تو کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا پیسہ آیا تھا، کم سے کم 1-2 روپیہ ہم کو دے دیتے تو کچھ گوشت وغیرہ لے آتے، آپ کے لیے بنا دیتے، پکا دیتے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، پہلے سے تم کو کہنا چاہیے تھا، یاد دلانا چاہیے تھا، یاد نہیں دلائے، تو اب ہم کیا کریں گے، جانے دو، جو کچھ ہے پانی ہے جو ہے کھجور ہے، لاؤ اسی سے افطار کریں گے۔ بات آئی گئی ختم۔ عبداللہ ابن زبیر یہ ام المومنین کے بھانجے ہیں، حضرت اسما جو بڑی بہن تھی ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی پرورش کی تھی ام المومنین نے، اسی لیے ام المومنین کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ، ان کی تربیت کی تھی کس نے؟ ام المومنین نے، اور اتنا جو ہے اپنے بھانجے کو اپنے پاس رکھتی تھی کہ لوگوں نے ام عبداللہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عبداللہ کی ماں ہے یہ، جبکہ وہ اسما رضی اللہ عنہا کی کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر۔ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے، اتنا پیسہ آیا اور انہوں نے بانٹ دیا پورا، کچھ اپنے لیے یوز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، مطلب ہمدردی میں کہا انہوں نے، ایسا نہیں کہ ان کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے کہا، ہمدردی میں کہا کہ کیا ضرورت ہے ایسا، دیکھیے افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے اور پورا پیسہ آیا تھا تو بانٹ دیا اس کو۔ اب کسی نے جا کر کے کہہ دیا ام المومنین کو کہ عبداللہ ابن زبیر ایسا کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں، اتنا ناراض ہوئی، اتنا ناراض ہوئی، کہا کہ اب اس نے ایسا کہا میرے بارے میں، عبداللہ نے ایسا کہا میرے بارے میں، اب اس سے میں بات نہیں کروں گی، قسم کھا لیا، اب باتیں نہیں کریں گے ہم اس سے، میرے بارے میں ایسا کہا اس نے۔ اب عبداللہ اب نہیں، کچھ نہیں، سنتے ہی ناراض ہو جاتی تھی، نہ میں نہیں، اجازت نہیں ہے اندر آنے کی، بھگا دیتی تھی۔
ہاں جی، آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے شیخ۔ کٹ گئی ہے؟ کہاں؟ کہاں پر کٹی ہے؟ کہاں سے کٹی ہے جی؟ جی شیخ، یہاں سے کٹی ہے۔ آپ بول رہے تھے کہ بہت زیادہ غصہ ہوئے جب انہوں نے آ کر بتایا ام ہاں، المومنین تو کو۔ انہوں نے آ کر جب کہا، کسی نے کہا، کسی نے کہا کہ عبداللہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، بہت ناراض ہوئی، کہا عبداللہ کہہ رہے تھے ایسا، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کہا کہ اب ان سے ہم بات چیت نہیں کریں گے، قسم کھا لیا نہیں بات چیت کریں گے۔ تو اب عبداللہ ابن زبیر جب جاتے تھے خالہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو دروازہ ہی نہیں کھولتی، اجازت ہی نہیں ملتی تھی اندر آنے کی، پریشان پریشان ہو گئے۔ اتنے میں دو صحابی تھے، ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا ام المومنین سے، وہ لوگ دونوں جا رہے تھے، تو عبداللہ دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی جائے بھائی، کوئی سبیل ملے ہم کو راستہ۔ تو ان لوگوں سے کہا کہ اے بھائی تم لوگ دونوں جا رہے ہو کہاں؟ ام المومنین کے پاس؟ کہا ہاں فلاں مسئلہ پوچھنا ہے ان سے، ذرا ڈسکس کرنا ہے۔ کہا کہ ہم کو لے چلو، کہا بھاگو، تم جائے گا تو تمہارے چکر میں ہمارا بھی کام نہیں بنے گا۔ کہا نہیں نہیں، کوئی راستہ کرو، کچھ کرو معاملہ۔ کہا ٹھیک ہے چلو، لے کے گئے ساتھ میں، کھٹکھٹایا دروازہ، کہا کون؟ کہا فلاں ہے۔ کہا آ جاؤ۔ تو وہ جبہ جو تھا بڑا، جو اوڑھے ہوئے تھے، اسی میں عبداللہ ابن زبیر کو رکھے ہوئے تھے اندر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سارے لوگ آ جائیں ام المومنین، ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں سارے آ جائیں؟ یہ پوچھا، دروازہ کھٹکھٹائے گا کون؟ کہا فلاں، آ جائیں اندر، مسئلہ پوچھنا ہے۔ سارے لوگ آ جائیں، آ جاؤ، سب آ جاؤ۔ کھولا دروازہ، بس عبداللہ ابن زبیر جو اندر تھے وہ بھی داخل ہو گئے، اور دوڑ کے گئے اپنے خالہ سے لپٹ گئے، اور دونوں خوب روئے روئے روئے، پھر اپنے دل کا غبار نکلا، اور اس کے بعد جا کر کے ام المومنین نے 40 غلاموں کو آزاد کیا، اس قسم کے کفارے کے لیے 40 غلاموں کو ام المومنین نے آزاد کیا، اور پھر عبداللہ ابن زبیر سے معاملات ہوئے۔ تو اگر اس طرح کی بات ہو تو آگے معاملہ کیا جا سکتا ہے، دین کا اگر کوئی مسئلہ ہو تو معاملہ آگے 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا، کہ وہ بیٹھ کر کے سمجھا رہے تھے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے۔ ان کے صاحبزادوں میں سے ایک نے کہا کہ نہیں ہم تو روکیں گے، ہم منع کریں گے۔ کہا کہ ہم تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم منع کریں گے؟ اور کہا کہ جاؤ، اب آج کے بعد تم سے ہم بات نہیں کریں گے، مر گئے تو تمہارے جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اس بات کے اوپر آخر تک وہ قائم رہے، آخر تک قائم رہے۔ تو اگر کہا جائے کہ یہ جو 3 دن کی قید ہے یہ کب ہے، تو کہیے اگر دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں اگر آپ نے کسی کا حجر کیا ہے، کسی سے بات چیت بند کی ہے، تو جب تک وہ معاملہ صحیح نہ ہو جائے تب تک اس وقت تک اس کو باقی رکھنا ہے، وہاں کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ دلائل کی روشنی میں وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اسلامی تعلیمات اور آپسی امن اور بھائی چارے کو جو ہے نا یہ فروغ دینا، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور اگر لوگ ایک دوسرے سے خالی ناراض ہی ہوتے رہیں گے تو معاشرے میں مل جل کر کے کون رہے گا پھر؟ سب کا سب سے معاملہ، کس سے معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر سب لوگ معاملے کو دانت سے پکڑ کر کے بیٹھا ہی رہے، کوئی معاملے کو سولو ہی نہ کرے، تو کسی کی دوستی کسی سے رہے گی؟ پھر سب جانور ہو جائے گا، انسان کاہے کو رہے گا؟ ارے میرا اس سے بات چیت بند ہے، 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 تو اس کا مطلب کیا ہم لوگ بستی میں رہتے ہیں کہ جنگل میں رہتے ہیں؟ معاشرے کی پہچان اسی سے نہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، ایک دوسرے کے غم گسار بنے، ایک دوسرے کے غم خار بنے، ایک دوسرے کے مصیبتوں میں کام آویں۔ لیکن محلے میں یہاں سے لے کے وہاں تک سب سے بات چیت بند، وہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہے، تو اس نے یہ کیا تو اس نے فلاں کیا، اس نے چلا کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ چاند پر زمین خریدنی پڑے گی اور وہیں بلڈنگ بنانی پڑے گی، اکیلے وہیں جا کر کے رہو۔ اس حدیث میں سلام کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کسی سے اگر مان لیجئے ناراضگی ہوئی ہے تو ناراضگی ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سلام کرنا، اس سے سلام کریں۔
اسی کو کہا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں لڑنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے بات کی ابتدا کر دے، سلام کے ذریعے بات کی ابتدا کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ دیکھو جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گیا، انتظار میں مت بیٹھے رہو کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ اب یہاں پر شیطان کیا کہتا ہے، تم جاؤ گے اس کو سلام کرنے کے لیے، تم جھک جاؤ گے، تم کیوں جھکو گے؟ وہ ادھر سے آنا چاہ رہا ہے، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ ہم آ جائیں، کیا کہ تم کو لوگ کہیں گے کہ وہ جھک گیا، جھک گیا یا گر گیا یا قدم میں آ کے گرا یا آسمان پہ کھڑا ہو گیا، یہ سب بات چھوڑیے، نبی کی بات کو دیکھیے۔ نبی نے کہا کہ دونوں میں سب سے بہتر وہی ہے جو سلام کرے۔ اب دنیا والے سلام کرنے والے کو جھکا ہوا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو بہتر وہی ہے جو سلام کرے پہلے۔ تو دنیا کا دیکھیے گا، اللہ کو دیکھیے گا یا محلہ کو دیکھیے گا؟ بولیے۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، کوئی مطلب نہیں، محلہ خوش ہونا چاہیے، محلہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یا کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ بھی خوش اور محلہ بھی خوش، یہ نہیں کیجیے۔ جہاں اللہ کو راضی کرنے کی بات ہے وہاں اللہ رب العالمین کو راضی کریجیے۔ دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کو بول دیتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر چپکنے گیا کہ وہ جھک گیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اٹھا ہوا ہونا چاہیے آدمی، عزت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور ذلت کا مالک بھی وہی ہے، وہی عزت و ذلت دینے والا، تقسیم کرنے والا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں بہتر وہی ہے جو سلام کی ابتدا کرے، پھر دنیا کا چہرہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ کوئی بولتا ہے بولو، جتنا بولنا ہے بولو، ہم دین کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے نبی کا کلام اور نبی کا معاملہ، نبی کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سلام جب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتی ہے، تو آپس میں اگر سلام کیا جائے، اس کو عام کیا جائے، تو کتنی محبت پیدا ہوگی نارمل حالت میں ایک دوسرے سے۔ بھائی بھائی کو سلام کرے، بہن بہن کو سلام کرے، والد والدہ کو لوگ جا کر کے سلام کریں، یا آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو سلام کریں، یا اور جو بھی جہاں گنجائش ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، لوگ سلام کریں، اگر کتنی الفت و محبت پیدا ہوگی۔ جب نفرت کو ختم سلام کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے تو محبت کو سلام کے ذریعے سے فروغ نہیں دیا جا سکتا؟ وہاں ہم نے حدیث سنایا تھا، عبداللہ ابن السلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ، تو جب سارے لوگ گئے تو یہ بھی گئے، بولے چلو جا کر کے دیکھتے ہیں۔ پہنچے وہاں تو دیکھا کہ جب چہرہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں، یہ چہرہ سچا ہے، جھوٹ کا چہرہ یہ نہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ایھا الناس اطعموا الطعام افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، کہ لوگوں کھانا کھلاؤ ایک دوسرے کو، اطعموا الطعام وافشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور اس کے بعد کہا وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلوا والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں گے، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے سب۔ عبداللہ ابن کیا نام ان کا جی، عبداللہ ابن سلام، انہوں نے کہا کہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ ضرور اللہ کی نبی ہے، ضرور اللہ کی نبی ہے۔ دیکھا آپ نے، سلام کی تعلیم سن کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے وہ۔ آج مسلمان ہے، نہیں سلام کرتا ہے، انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، وہ کرے گا تو ہم کریں گے، وہ یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیسے ہو گئے ہم لوگ، سوچئے تو۔ سلام کرنے میں اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کسی کو سلام کرے گا، السلام علیکم، ہاں 100 روپے دیجئے تو کہیں گے وعلیکم السلام، اتنا اس کو بھاری، متکبر، سلام کر رہے ہیں ایسا دیکھ رہا ہے، یا منہ پہ تاک رہا ہے کہ یہی کرے ہم کو سلام، ہم کہے کو اس کو سلام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا آدمی متکبر ہے، متکبر اللہ کو پسند نہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے،
تواضع اختیار کرے، سلام کرے، جاننے والے کو بھی اور نہ جاننے والے کو بھی. اس سے کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی. جب دل دور ہو گئے تھے، لڑائی ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، اور جھگڑا ختم سلام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تو نارمل حالت میں یہ سلام کی کتنی برکتیں ہوں گی اس کا آپ انداز لگائیے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ سلام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ناراضگی کی بھی گنجائش ہے. اس حدیث میں یہ بھی پتا چلا فوق ثلاث لیال کے مطلب یہ ہے کہ ناراض ہونے کی بھی گنجائش ہے، کبھی کبھی غصہ بھی کرتے رہنا چاہیے. سب جا کے نہیں، ایسے نہیں ہو جائے کہ ایک دم بکری ہو گیا، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اس کو کوئی معاملے میں. نہ، جب دیکھے کہ کوئی مخالفت ہو رہی ہے اور غلط کام ہو رہا ہے تو ڈانٹے خوب بڑھیا سے، خوب من سے ڈانٹے ایک دم. ایسا نہیں کہ ایسے کر کے چھوڑ دیا، یہ کر دیا، نہیں. غلطی کیا ہے اس کو اچھا سنائے، یہ طریقہ ہے. ناراض ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق مند کوئی نہیں تھا. کوئی لوگ کہتے ہیں یہ بات اخلاق نہیں ہے، غصہ ہو جاتا ہے. اور ابن قیم کہتے ہیں کہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے. جس کو غصہ نہیں آتا ہے گدھا ہے. کہ گدھے کو دیکھو، ابھی غصہ نہیں آتا مانے ناحق اگر غصہ آتا ہے تو واقعی وہ گدھا ہے. لیکن اگر حق بات پہ بھی اس کو غصہ نہیں آتا ہے، کچھ بھی کر دیجئے وہ غصہ نہیں ہوگا، وہ غصہ نہیں آتا ہی نہیں ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قابل تعریف معاملہ ہے. قابل تعریف معاملہ نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی دیکھ رہے ہو، دین کو کا مذاق اڑایا جا رہا ہے دیکھ رہے ہو، جو معاملات ہیں اس کو درست نہیں کیا جا رہا دیکھ رہے ہو، اور تم کو غصہ نہیں آ رہا ہے، تو پھر کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تو نارمل آدمی ہیں، ہم غصہ نہیں کرتے ہیں، فلاں نہیں کرتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ تو اس کا مطلب وہ یہ گدھا ہو، اس کے پیٹھ کے اوپر جتنا 2 کنٹل 5 کنٹل 8 کنٹل 10 کنٹل لاد دیجئے، بیچارہ چوں سے چاہ نہیں کرے گا، ویسے ہی رہے گا. وہی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اخلاق کے اعلیٰ اور ارفع مقام کے اوپر قائم تھے، بلکہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اس کے باوجود بھی خلاف شرع کوئی کام کرتا تھا، کیسا ناراض ہوتے تھے. ما بال اقوام، کیسے یہ جملے ہیں، دیکھیے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. ہاں، اور جب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو ایک دم سبحکم و مساکم، ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں، اور کأنہ منذر الجیش، لوگوں کو آپ ایک لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ ایک دم لشکر صبح و شام تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ توریت کے کچھ نسخے لا کر کے پڑھ رہے ہیں، ایسا ناراض ہوئے کہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے حضرت عمر بن خطاب. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. کہا میں تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر چیز لے کر کے نہیں آیا ہوں. توریت پڑھ رہے ہو میرے سامنے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، میرے آ جانے کے بعد میری اتباع کیے بغیر وہ چاہتے کہ وہ بھی ہدایت پا جائیں اور جنت لے جائیں، ممکن نہیں تھا. ممکن نہیں تھا. دیکھا آپ کیسے ناراض ہوئے. ایک مرتبہ ام المومنین سے حالات معلوم کرنے کے لیے لوگ آئے، کہا ہم روزہ نہیں ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے. ایک نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، ایک نے کہا ہم جنگل چل جائیں گے. پتا چلا آپ کو ممبر لگوا دی کھڑے ہوئے، اور کیا کہا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو جو کہتے ہو ایسا 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 ایسا. مجھے دیکھو، میں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا اور اللہ کی معرفت ہے میرے دل میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے سے بھی رہتا ہوں، اور ہمارے بیویاں بھی ہیں، امور خانہ داری کو بھی میں دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد رات کو تہجد کے لیے اٹھتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں یہ معاملہ ہو وہاں فیصلہ کر رہے تھے عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر ابن عوام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جب فیصلہ کر دیا تو کہا کہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اسی لیے آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا کہا آپ نے کہا عشق یا زبیر، عشق یا زبیر، عشق یا زبیر، اپنے کھیت کو پانی پٹاؤ، اپنے کھیت کو پانی پٹاؤ، اپنے کھیت کو پانی پٹاؤ. یہ معاملہ ہوا. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے
کچھ باتیں چل رہی تھی، کچھ چل رہی تھی، کہا کہ کچھ باتیں پوچھو اگر کسی کو پوچھنا ہے. تو لوگوں نے الٹا پلٹا سوالات کرنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کا کیا نام ہے؟ تو کہا تمہارے باپ کا نام فلاں ہے. اور کہا کہ اور پوچھو اور پوچھو اور پوچھو، ناراض ہو گیا. اور پوچھو کسی کو کیا پوچھنا، اور پوچھو کسی. تو کہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس کے بعد لوگوں نے توبہ اور استغفار کیا. آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کر دیں تو یہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوں گے. ہیں مخالفت کرو گے کتاب و سنت کی، قانون کی اور معاملے کی، اور جس طرح سے رہنا نہیں ہے اس طرح سے نہیں رہو گے تو ناراض ہو کے ادب نہ دے آدمی، ہمیشہ ہنستا رہے. ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا حدیث سے؟ یہ سمجھ میں آیا کہ ناراضگی کی گنجائش ہے، ناراضگی کی گنجائش ہے، اور وہ اخلاق کے منافی نہیں ہے. انسانی فطرت کے مطابق اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو بڑھاوا دینا، دیر تک اس کے اوپر قائم رہنا، ہاں، اور اس کا ٹارگٹ بنا کر کے رکھنا، یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے. اچھا اس وقت ایسا کیا تھا، ٹھہرو ہم تم کو سکھاتے ہیں، تم کو بدلا لیتے ہیں، تو کر غلطی ایک مرتبہ میرے سامنے، اب اس کے انتظار میں ہے. یہ غلط بات ہے. جس وقت آئی گئی بات کرو، ختم کرو معاملے کو. اسی لیے 3 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ ناراضگی کو اپنا دور کر لے، پھر صلح کے جانب قدم بڑھانے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد کہا کہ معاف کرنے میں یہ کیا ہے؟ بہت فضیلت ہے. یہ جو سلام کیا پہلے، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اسی نے تو معاف کیا نا. تو اسلام میں معاف کرنے اور درگزر کرنے کو بہت بہترین عمل قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے. قرآن مجید میں بار بار معاف کرنے اور صلح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عافا، جو شخص معاف کر دے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو جان لے دنیا کیا کہتی ہے نہ دیکھے، اس کا اجر اللہ دے گا اس کو. یہ گارنٹی ہے کہ تمہارا اجر اللہ کے سامنے نہیں ضائع ہوگا. تم صلح تو کرو، معافی تو مانگو. فمن عافا، معاف کرو. تم نہیں معافی مانگ رہے، وہ نہیں معاف مانگ رہا ہے، ہم بڑھ چڑھ کر کے معاف کر دیں گے. جاؤ جی، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم کو ستایا تھا، ہم کو مارا تھا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، ہم نے تم کو معاف کر دیا. خود آدمی 2 قدم آگے بڑھ کر کے کہتے اس کو. ومن عافا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی بڑی بشارت ہے جی. اللہ کے پاس جو اجر ہے، اللہ اکبر. اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کسی نے غلطی کر دی اور وہ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے مانے کمزور ہے. آپ اس کے اوپر اپنی غلطی کو، اس کی غلطی کی سزا دینے کے اوپر قادر ہیں اور غصے کو نافذ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے غصے کا کنٹرول کر لیا اور غصے کو نافذ نہیں کیا، اس کے اوپر وہ معاف کر دیا. تو اس کا ثواب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حور عین کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ اس میں سے جتنا تم کو پسند ہے لو، اور جاؤ جنت میں، اور جنت میں جاؤ. اسی لیے معاف کرنا، معاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، لوگوں کو قرضہ پہ پیسہ دیا کرتا تھا. مسلم کی روایت ہے. قرضہ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا تو قرضہ دیتا تھا لوگوں کو اور وصولتا تھا پھر قرضہ. لیکن اس نے ایک اصول بنا رکھا تھا کہ جو ہمارا قرضہ لے کر گیا، اگر بیچارہ وہ کنگال ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب دیوالیہ نکل گیا، اس کا لیا تھا بزنس کرنے کے لیے قرضہ، 1 لاکھ روپیہ لیا کسی سے اور ڈوب گیا بزنس، تو یہ کیا کرتا، اس کا نام جو ہے نا رجسٹر سے کاٹ دیتا تھا، دفتر سے اس کا نام کاٹ دیتا تھا. جب دیکھتا تھا کہ ہاں واقعی یہ بیچارہ کیا ہو گیا، کنگال ہو گیا، تو اور جب مرا نا تو اپنے بیٹوں سے بھی وصیت کی کہ بیٹا ہم زندگی بھر ایسے ہی کیا ہے کہ جس کو دیکھتے تھے قرضہ لے کے گیا ہے اور نہیں ادا کرنے کے اوپر ہے تو اس کو معاف کر دیتے تھے، تم لوگ بھی ایسے ہی کرنا. گئے اللہ رب العالمین کے سامنے، صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر آیا؟ کہا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ، خالی تو نے مجھے مال دیا تھا، تیرے بندوں کو فائدہ پہنچاتا تھا اور ایسا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جب تو بندہ ہو کر میرے بندوں کے اوپر اتنا رحم کرنے والا تھا تو میں اللہ ہو کر کے، خالق ہو کر کے تیرے اوپر رحم نہیں کروں گا؟ اور اس کو معاف کر دے گا. سوچیے آپ.
فمن عفا واصلح اجرہ علی اللہ، اللہ کے اوپر اجر ہے۔ اور یہی اگر دیکھ کر کے اور اس کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا اس کے اوپر، اور وہ بیچارہ مظلوم ہو گیا، اور اگر اس نے بد دعا کر دی، بس زندگی برباد کرنے کے لیے اس کا بد دعا کافی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الکبائر، شمس الدین ذہبی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، ہم سب کے لیے نصیحت اور عبرت ہے جی اس میں۔ کہا کہ ایک شخص مالدار تھا، پیسہ والا تھا، چل کے جا رہا تھا کہیں، وہ مچھوارا تھا ایک، مچھوارے نے مچھلی پکڑی سمندر سے، بڑی اچھی مچھلی، ایک دم بڑی مچھلی اور قیمتی مچھلی، صاف ستھری چکنی اچھی مچھلی پکڑی۔ یہ گیا اس کے پاس پیسہ والا، جا کہا کہ یار مچھلی بیچو ہم سے۔ کہا کہ حضور ہم مچھلی نہیں بیچیں گے، ہمارے بچوں کی غذا ہے، صبح سے مچھلی پکڑ رہے تھے، ابھی ایک مچھلی آئی ہے، بال بچے گھر میں بھوکے ہیں، ان کو کھلانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس نے بات کی، طاقتور تھا، مچھوارے سے مچھلی چھین لی، چھین کر کے لے کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو مچھلی جو ہے نا وہ زندہ تھی، راستے میں اس کے انگوٹھے پہ مچھلی نے دانت لگا دیا، کاٹ لیا ذرا سا، زندہ تھی مچھلی تو کاٹ لی۔ گھر پہنچا، مچھلی بیوی کے حوالے کیا، کہا کہ اس کو بناؤ پکاؤ، ہاں، اور تب تک بیٹھا رہا، اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوا، مچھلی گھر میں پکی لیکن ایک لقمہ نہیں کھا سکا وہ، درد کی وجہ سے رات بھر نہیں سویا۔ صبح ہو کے طبیب کے پاس گیا تو کہا کہ یہ تو پوائزن ہو گیا، سڑ گیا ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ کہا کاٹو، اب اس کی کلائی کاٹ دی گئی۔ پھر چند دن کے بعد اس کے اوپر کے ہاتھ میں درد شروع ہوا تو کہنی سے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ پھر چند دن کے بعد کندھے سے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیا کیے ہو جی، کچھ کیے ہو تم، کیا ہے کے لیے تمہارا ایسا معاملہ کچھ سمجھ سے باہر ہے، تو ایسا تو لگ رہا ہے کہ تمہارا پورا جسم کاٹنا پڑے گا دھیرے دھیرے کر کے۔ تو کہا کہ ہوا کیا تھا معاملہ؟ ارے یار مچھلی کا معاملہ تھا۔ وہاں سے بولے جاؤ کھوجو اس آدمی کو، ڈھونڈو، معافی مانگو اس سے، وہی تمہارا حل ہے۔ بھاگا یہ، اب تلاشتے تلاشتے اس کو پا لیا، جا کر کے اس کے قدموں میں گر گیا، بولا بھائی معاف کر دیں ہم کو۔ کہا کون ہے؟ ایسے ایسے ہم تمہاری مچھلی لے گئے تھے۔ کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ اب جب جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کچھ کہے تھے تم، ہم جب مچھلی چھینا تھا تو کہا کچھ کہے تھے؟ کہا کہ ہاں بھائی، جب ہم گھر گئے اور دیکھا کہ بال بچے ہمارے ویسے بھوکے ہیں تو کہا ہم نے کہ اے اللہ، اس آدمی نے تو اپنی قدرت میرے میں دکھلائی ہے، اب تو ایسا کر کہ تو اپنی قدرت اس آدمی میں مجھ کو دکھلا، تو اپنی قدرت اس آدمی میں مجھ کو دکھلا، یعنی جس طرح سے اس نے اپنی قدرت میرے اوپر دکھلا دی، تیری قدرت کتنی ہے میں اس آدمی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا مواخذہ کیا اور ایسا پکڑ کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اسی لیے کبھی بھی غصہ میں ہو یا کوئی بھی ہو، ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ظلم کرنے سے محفوظ رکھے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حدیثوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب یاد کی نہیں